4 سے 5 بچے جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں یہاں پہ، اور رات کے تقریباً 3 بجے ہمارے فلیٹ پہ اٹیک ہوا ہے، اور یہاں پہ تقریباً 15 to 20 اسٹوڈنٹس پہ جو ہے نا تشدد ہوا ہے، کافی زیادہ ہوا ہے، اور جن میں سے 5 سے 7 اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا حالت بہت تشویشناک ہے، جن میں سے تقریباً 1-2 کوما میں ہیں، اور سر پھٹے ہیں، منہ پہ کافی زیادہ کپڑے سارے بالکل بلڈ سے فل ہیں، جیسا کہ IUK IMU وغیرہ وہاں پہ اس طرح کے اٹیک ان کے ہاسٹلس پہ، فلیٹس پہ، اور جو دوم وغیرہ ہوتے ہیں۔ کرگستان میں مقیم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ وہاں پر گمبھیر صورتحال میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس حال میں ہیں، اور وہاں پر موجود نہ فقط پاکستانی طلبہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس بھی مشکل صورتحال سے نبرد آزما ہیں۔ اور اب تک کی جو ابتدائی اطلاعات ہم تک موصول ہوئی ہیں وہ یہ کہ وہاں پر انڈین اسٹوڈنٹس کو ریسکیو کرنے کے لیے انڈیا سے 2 چارٹرڈ طیارے اور وہاں پر موجود جو انڈین آرمی ہے وہ بھی متحرک ہے کہ کرگستان میں موجود جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کی خیر خبر لی جائے اور ان اسٹوڈنٹس کو اس مشکل ترین صورتحال سے ریسکیو کیا جائے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں کس حال میں ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر خدا نخواستہ کچھ ایکسپائریز بھی ہوئی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر عبید موجود ہیں، ان کے ساتھ جو دیگر ان کے کولیگز ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید، وقت کا بہت شکریہ، مجھے بتائیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، آپ وہاں پر کیسے سروائیو کر رہے ہیں، اور یہ جو مسلسل بگڑتی اور بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس سب کی وجہ کیا بنی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کے لیے۔ فرسٹ آف آل میں یہی کہوں گا کہ سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہے یہاں پہ۔ ہم اسٹوڈنٹس ایک بہت ہی گمبھیر امتحان سے گزر رہے ہیں جس میں ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ فردر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی اگر ڈیٹیلز میں جائیں تو ہمارے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں فزیکل، ہمارے گھروں کے اندر گھس کر مارا جا رہا ہے، چاہے وہ اپارٹمنٹس ہوں، ہاسٹلس ہوں، یا کوئی بھی ڈورمیٹوریز ہوں۔ جی جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کچھ کوما میں ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایکسپائر ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ ویل ڈیفینیٹلی میرے اپنے پرسنل موبائل میں جو میڈیا مجھے ریسیو ہوا ہے اس میں یہ کہ کافی زیادہ بچے 3 سے 4 کی کیسز میں نے دیکھے ہیں جو کہ ایک انکانشیسنس کی حالت میں ہیں، بے ہوش ہیں، مے بی وہ کوما میں بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انجریز کی بات کی جائے تو انجریز کافی زیادہ ہیں، میرے خیال سے 100 سے اوپر کی انجریز ہیں بچوں کی۔ اور ایڈیشنلی اگر لیڈیز کی بات کی جائے تو ان کے ڈورمز اور ان کی ریزیڈنس میں گھس کر کچھ ہراسمنٹ کے کیسز بھی میں نے سنے ہیں۔ ڈاکٹر عبید، یہ مسئلہ کیسے پیش آیا؟ آخر کیوں وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ آپ کے مارنے کے در پہ ہیں اور وہ آپ سب لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، وجہ کیا بنی ہے؟ ویل ڈیفینیٹلی اس کی ایک ہی وجہ ہے جو کہ آج سے 3-4 دن پہلے ایک وائرل ویڈیو تھی جو کہ مشہور ہوئی تھی، اور اس ویڈیو میں صاف دکھائی جا رہا ہے کہ ایجپشینس جو کچھ 2 اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے کرگز لوگوں کے ساتھ جو کہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں، کرگز لوگ۔ اب اس میں ریزنس بھی اگر ڈیپ جائیں تو اس میں ان کی غلطی تھی لوکلس کی، کیونکہ وہ سنیچنگ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر فردر ایکشن لیا۔ تو وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی مزید تو ان سارے لوگوں نے جب دیکھا اور اس کو ایز اے اپنی بےزتی فیل پایا تو ان لوگوں نے آج کل رات سے ایکشن لینا سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آپ جو لوکل سٹوڈنٹ وہاں پر ہیں اگر سنیچنگ کے خلاف آپ نے وہاں پر مزاحمت کی ہے تو یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ well definitely ہم ان لائک ایجپشنز جو 2 اسٹوڈنٹس تھے ان کا یہ مسئلہ تھا اور انہوں نے بیچ میں اپنے آپ کو انوالو کیا، لیکن ان کی بیسس کے اوپر پاکستانی، انڈینز اور باقی دیگر کنٹریز کے جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، مطلب ان کی وجہ سے ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے ابھی۔ تو پاکستانی سفارت خانے سے کوئی رابطہ ہو پایا ہے آپ کا؟ وہاں پر جو لوگ مشتعل ہیں، جو وہاں کے مقامی ہیں، وہ تو اس وقت بہت خطرناک صورتحال میں ہے، وہاں پر موجود جو مظاہرین ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ خود جی کتنے جی ٹائم سے محصور ہیں، اپنے اپارٹمنٹ میں ہیں؟
سفارت خانے کی جہاں پہ بات کی جائے تو میں نے پرسنلی اپنے فون سے کال کی تو مجھے کوئی کال میری پک نہیں کی گئی، لیکن میں نے اپنے دوستوں سے پایا کہ انہوں نے ریسیو کی تھی کال، لیکن ریسیو کر کے وہ سچویشن سنتے ہیں، سٹی کا نام پوچھتے ہیں اور بس ختم، یہاں تک بات ختم۔ کوئی فردر ہم لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی، کوئی پولیس نے آ کر ہم لوگوں کو کوئی اس طرح کی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی، کرگز پولیس کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اور کوئی ایسی مطلب سیفٹی میجرز ہمارے لیے نہیں لیے گئے۔ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے لیے وہ یہ کہ ہم اپنے اس ڈورم کے اندر پچھلے 18 گھنٹوں سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں گئے، نہ ہی ہم باہر جا سکتے ہیں، اور اگر میں گیا باہر تو میں بھی کل میں آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آؤں گا۔ ڈاکٹر وہاں پر جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، جو پاکستانی بچیاں ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں ان میں تو ان بچیوں کی بھی آہو بکا ہے، یہ خود بھی چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، دہائی دے رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہمیں آپ کو پتہ بچائیں۔ ہے، جی بالکل ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو پھر مرد حضرات ہیں اور ہمارا چلو پھر تھوڑا بہت جگرا ہے کہ ہم اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہماری بہنیں وہ آلریڈی اس پرائے ملک میں رہ رہی ہیں تو ان کے لیے کافی ایک بہت سی غمگین گھڑی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان سے بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا، ایک تو سٹریس میں ہیں، اینشیس ہیں وہ، اور وہ بھی ہراسڈ کی گئی ہیں، اور میرے پاس 3-4 کیسز ایسے آئے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کے ساتھ جو موجود اسٹوڈنٹس ہیں، جو آپ کا گروپ اس وقت بیٹھا ہے، ان کا تعلق جی جی پاکستان کے کن کن شہروں سے ہے؟ ڈیفینیٹلی یہاں پہ دیگر شہروں سے یہاں سے بلونگ کرتے ہیں، میجورٹی پنجاب کے بھی کیسے ہیں اور سندھ سے بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن بیسیکلی یہ 3 پروونسز ہیں جہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ اس وقت انڈیا تو خوب متحرک ہوا ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی آپ سے رابطہ ہو پایا ہے اب تک، جو آپ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے؟ ویل حکومت پاکستان کچھ کر رہی ہے؟ چونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جو سفارت خانہ ہے اس کو کال کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی نوٹس لیا ہے، تو اب تک کی کیا صورتحال ہے؟ ہم نے ابھی تک صرف ٹویٹس تک ہی اپنا ان کا ایکشن دیکھا ہے، اور اس میں بھی صرف یہ مینشن کیا گیا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت صرف اتنی چل رہی ہے جو کہ ہمیں بھی نہیں پتا کیا چل رہی ہے۔ ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، ہمارے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک، کوئی سیفٹی میئرز نہیں لیے گئے۔ جیسا کہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ انڈیا کی آرمی یا پھر ان کے کچھ پلینز یہاں پہ آنے والے ہیں ان کو پک اپ کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے پاکستان آرمی یا پاکستان گورنمنٹ سے، ہماری اپیل ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے سیفٹی میئرز لی جائیں تاکہ ہم بھی پراؤڈ فیل کر سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ڈاکٹر وہاں پر جو آپ کے دیگر دوستان بیٹھے ہیں، ان میں جی سے جی کوئی بات کر سکتا ہے؟ کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہے، یا کوئی مزید کوئی بات کرنا چاہے، کوئی بات ایسی جو میں نہ پوچھ سکا ہوں، بتانی بہت ضروری ہو؟ آپ نے کتنی دیر سے کھانا نہیں کھایا، اور وہاں پر آپ کے پاس کیا کوئی کھانے پینے کا سامان اس وقت موجود ہے؟ ڈیفینیٹلی کھانے پینے کا سامان ہمارے پاس پہلے سے تھوڑا بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ مزید اگر آنے والے وقت میں ہمیں کچھ چیز ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اور بسائڈ دس میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ لازمی یہاں سے بات کرنا چاہے گا۔ جی آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ جی السلام بھائی، میں علیکم آپ کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کا نام جاننا چاہوں گا، شہر جاننا چاہوں گا، اور آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، کوئی ایسی بات جو میں نہ پوچھ پایا ہوں اور بہت امپورٹنٹ ہو، وہ آپ پلیز بتا دیں۔ جی میرا نام ڈاکٹر تنویر ہے اور میں کرگستان میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایشین میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم ہوں، اور میرا پاکستان سے جو تعلق ہے وہ پنجاب سے ہے، علی پور سے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے۔ اور یہاں پہ جو صورت حال ہے، جیسا کہ میرے دوست نے آپ کو انفارم کیا ہے، آلریڈی ڈیٹ 13 سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ فرسٹ آف آل جو مصر لوگوں نے نا، اسٹوڈنٹس نے اپنے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا لڑائی وغیرہ کی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے درمیان ہوا ہے۔ 13 سے وہ ویڈیو آہستہ آہستہ وائرل ہوتے ہی یہاں تک پہنچی ہے کہ رات سے ہی تقریباً شام ہوتے ہی دوسری یونیورسٹیز میں جیسا کہ IU کے IMU وغیرہ، وہاں پہ اس طرح کے اٹیک ان کے ہاسٹلس پہ، فلیٹس پہ، اور جو دوم وغیرہ ہوتے ہیں گھروں پہ جو ہے نا اٹیک سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اور رات کے تقریباً 3 بجے ہمارے فلیٹ پہ اٹیک ہوا ہے، اور یہاں پہ تقریباً 15 to 20 اسٹوڈنٹس پہ جو ہے نا تشدد ہوا ہے، کافی زیادہ ہوا ہے، اور جن میں سے 5 سے 7 اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا حالت بہت تشویشناک ہے، جن میں سے تقریباً 1-2 کوما میں ہیں، اور سر پھٹے ہیں، منہ پہ کافی زیادہ کپڑے سارے بالکل بلڈ سے فل ہیں۔ کی بات کی جائے وہاں پہ ابھی ہم لوگ اگر جیو نیوز یا ایئر وائی نیوز یا جتنے بھی
چینلز ہیں پاکستان کے، وہاں پہ جو خبریں سن رہے ہیں کہ یہ نواز شریف یا شہباز شریف سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پہ مطلب یہاں کی کرگستان کی گورنمنٹ یہی بتا رہی ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف یہ جو لڑائی ہوئی ہے ان میں سے صرف اور صرف 4 جو ہے نا کیسز آئے ہیں، جن کو چار اسٹوڈنٹ کو ادھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، اور ان میں سے 3 ریکور ہو کے آگے ہیں اور 1 ہاسپٹل میں۔ ایسی خبر آ رہی ہے نا پاکستان میں۔ اوکے تو اوکے یہ بالکل بھی جھوٹ ہے، ایسا ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے ادھر اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے گروپس ہیں ان میں ہمیں جہاں تک اندازہ ہے لگا ہے تقریباً 4 سے 5 بچے جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں یہاں پہ، اور سینکڑوں میں 100-200 میں جو ہے نا انجرڈ ہیں روڈز پہ۔ اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بالکل ساتھ نہیں دے رہی، اور نہ ہی ہمارے پاکستانی گورنمنٹ ساتھ دے رہی ہے۔ تو ڈاکٹر وہاں پر جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں، جی جو مظاہرین ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ وہاں کی مقامی جو انتظامیہ ہے آپ ان کو کال کر سکیں، یا وہاں کی جو مقامی پولیس ہے جی آپ ان کو ریسکیو کے لیے کال کر سکیں، وہ آپ کے ہاسٹل کے باہر آپ کو آ کے تحفظ فراہم کریں، جیسے یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں ہم 15 پہ کال کر لیتے ہیں، جی ہماری یہ ری ایکٹیو ایجنسی ہے، یہ فوراً ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو ایسا وہاں پہ جی بھی کوئی سسٹم ہوگا؟ جی ایسا جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ شام ہوتے ہی ہمارے جو پاس کے ہاسٹلز ہیں وہاں پہ اٹیک ہونا سٹارٹ ہوا ہے، تو اسی ٹائم سے ہی ہماری جو مینجمنٹ ہے انہوں نے بھی اور ہم نے بھی پولیس کو کال کی ہے۔ ایک نہیں، وہ بتا رہے تھے مینجمنٹ والے کہ ہم نے 20 کالز کی ہیں اور پولیس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے فون کے کیمراز میں یہ چیزیں کیپچر کی ہوئی ہیں کہ وہ پولیس ان کے ساتھ تھی، اور پولیس کی گاڑیاں جو ہے نا روڈز پہ ٹھہری ہوئی تھی، وہ باہر نکلے ہوئے تھے پولیس والے اور روڈز پہ ٹھہری ہوئی تھی، اور ان کو وہ سیکورٹی دے رہی تھی کہ ان کو کوئی ایسا ویسا نقصان نہ ہو، ان کو کوئی انجری نہ ہو۔ وہ اندر گھسے ہیں، انہوں نے شیشے توڑے ہیں، اوپر سے گھسے ہیں اور ڈور وغیرہ توڑ کے ہمیں جو ہے نا ٹارچر کیا ہے، مارا ہے، نیچے بھی سب کو توڑا پھوڑا ہے، اور روم کے بیڈ وغیرہ بھی سب کچھ توڑے ہیں۔ اور پولیس کی بات کی جائے تو پاکستان وہ میں موجود اس وقت جو اسٹوڈنٹس کی صورتحال ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے، اور یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ ورسز انڈین اسٹوڈنٹس اور انڈین ری ایکٹیو ایجنسی ورسز پاکستانی ری ایکٹیو ایجنسی کے کتنا بڑا ایک ہیوج ڈفرنس ہے کہ انڈینز کی جانب سے 2 چارٹرڈ طیارے اور ان کی جو اپنے اسٹوڈنٹس کو ریسکیو کرنے کے لیے تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور پاکستانی اسٹوڈنٹس اس وقت اس مشکل گھڑی میں ہاتھ پر ہاتھ مل رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے، ایس ایس کی جانب سے صرف ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اب تک صرف ایک ٹویٹ ہی ہے ان اسٹوڈنٹس کا جو سہارا ہے۔ میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے، اسٹوڈنٹ افیئرس دیکھنے والوں سے اپیل ہے، وزارت خارجہ سے اپیل ہے کہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہے، رائٹ ڈیسیژن لے اس سے پہلے کہ کچھ اور ایکسپائریز ہو جائیں۔ اور یہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر جو اس وقت تعلیم کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر جو لوگ سرو کر رہے ہیں وہ اس وقت جس مشکل گھڑی سے دوچار ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے، جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس گھڑی میں اسٹیٹ کو چاہیے کہ ری ایکٹیو ایجنسی کے طور پر اپنے اپنوں کو ریسکیو کریں۔ پاکستان زندہ باد۔